عمر صاحب اس تصویر سے مجھے بہت پیار ہے. یہ لینارڈو صاحب کا شاہکار ہے. میں ان کو اپنا روحانی استاد مانتا اور کوشش کرتا ہوں کہ یہ مکمل ہو جائے. میں لڑک پن سے اس کو بنا رہا ہوں جی. جب بھی میری روح مجھے تنگ کرتی ہے ساتھیہ کام کرنے کے لیے تو میں اس پہ کچھ دیر کام کر سکتا ہوں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمر صدیق. آپ دیکھ رہے ہیں آئیڈیل پاکستان. آج میں موجود ہوں ایک ایسے آرٹسٹ کے ساتھ، ایک فنکار کے ساتھ جنہوں نے اپنی آرٹسٹ کی دنیا میں بہت نام پیدا کیا، بہت شہرت کمائی، بہت پیسہ کمایا. آج یہ آرٹسٹ کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں، یہی جاننے کے لیے ہم ان کے پاس آئے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں عارف آزاد صاحب. ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آج اس وقت یہ اس آرٹ میں، اپنے آرٹ کی دنیا میں کس کام میں مصروف ہیں. تو چلیں ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم عارف صاحب. وعلیکم السلام جی. کیسے ہیں، خیریت سے ہیں؟ ہاں جی الحمدللہ. ظاہر نصیب آپ تشریف لائے، آپ کا شکریہ. آپ کا شکریہ عارف صاحب. آپ بڑی مشکل سے آپ کا ٹائم ملا ہمیں، آپ کی مہربانی ہے. سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا عارف صاحب کہ آپ نے یہ کتنے عرصہ سے یہ کام کر رہے ہیں اور کہاں کہاں پاکستان میں اپنی خدمات دی ہیں؟ جی میں پچھلے 40 سال سے کام کر رہا ہوں جی. فلم انڈسٹری سے میں نے کام سیکھنے کا آغاز کیا. اس کے بعد کام سیکھا، بڑے کام کیے سنیما ڈیکوریشنز کے. اس کے بعد پاکستان کے بہت اچھے آرٹسٹ نور احمد اعزاز صاحب جو میرے روحانی استاد بھی ہیں، جنہوں نے مجھے ہاتھ پکڑ کر کام بھی سکھایا، ان کی شاگردی کی. باقاعدہ کام سیکھنے کے بعد، سنیما ڈیکوریشن کا کام سیکھنے کے بعد ان کی شاگردی کی کہ پیسے تو کما رہا ہوں، میں بہت پیسے کما رہا ہوں، مصروف بھی بہت ہوں، لیکن کام تو ہوتا رہے گا، لیکن ایسے استاد مجھے دوبارہ نہیں ملیں گے. پھر میں نے 4 سال ان کے پاس لگائے. اچھا مجھے عارف صاحب یہ بتائیے گا کہ سینما انڈسٹری آپ نے ذکر کیا کہ یہ آپ نے کام کیا، ہر عام شخص نہیں جانتا کہ یہ آرٹ کیا ہے. تھوڑا سا آپ اپنے کام کو ایکسپلین کریں کہ کس قسم کا آپ کا اس وقت کام اور آرٹ. عام شخص اس لیے جان نہیں سکتا کہ جی ان کا اب یہ دور نہیں ہے. وہ وہی لوگ جانتے تھے جو اس دور میں تھے. سنیما ڈیکوریشن بڑی بڑی تصویریں ہوتی تھی اداکاراؤں کی، وہ سنیما کی سٹوری کے حساب سے سکیچنگ ہوتی، رنگ بھرے جاتے، لکھا جاتا، اور جمعے والے دن فلم لگتی اور اس کو ڈیکوریٹ کر دیا جاتا. اس کو سنیما ڈیکوریشن بولتے تھے. تو لوگ بعض دفعہ فلم دیکھنے کے قابل نہیں ہوتے تو صرف سنیما ڈیکوریشن دیکھ کر ہی خوش ہو جاتے. اس قدر خوبصورت آرٹ ہوتا تھا. ہاں جی. کیا اس وقت عروج کا لیول ہوتا تھا، کیا آپ لوگوں کی مصروفیت کا اور پیسوں کا عالم ہوتا تھا کہ کیا کام کا لیول؟ اس کام کا زیادہ پیسوں سے تعلق نہیں ہے، شوق سے ہی ہے. شوق اتنا میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی کہ ہمارے ہمارے ایک جاننے والے ہیں، نعیم صاحب پینٹر ہیں. تو سیرا بندی پہ ان کو کام کرتے ہوئے گھوڑی سے اتار کر لے جایا گیا کہ میاں تمہارا نکاح ہونے لگا، آ جاؤ اب تو کام چھوڑ دو. یعنی کہ اس وقت کے آرٹسٹ کے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا. ہاں جی، یہ مصروفیت کا عالم تھا. میرا نہیں خیال کہ تب لوگ پیسوں کو پریفر کرتے ہوں گے، اپنے آرٹ کو پریفر کرتے ہوں گے ان کے پاس. لیکن پھر بھی کام ذمہ داری تھی کہ یہ ڈیکوریشن لگنی ہے، میرے حصے کا کام ہے، میں نے یہ ختم کرنا ہے. اچھا عارف صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آرٹ ہے، آپ نے جن سینماز کا ذکر کیا، جہاں آپ نے کام کیا، یہ آج بھی اپنی جگہ پر موجود ہیں، لیکن جو آپ کا آرٹ ہے وہ اب ان جگہوں پہ نظر نہیں آ رہا. کہاں کھو گیا یہ کام؟ اس بارے میں آپ کیا کہیں؟ ایکچولی جی اس کام کا تعلق تھا انڈسٹری سے. جب انڈسٹریز وال پذیر ہو گئی، سنیما ڈیکوریشن بند ہو گئی، تو آرٹسٹوں نے پھر اپنا کوئی مزاج کے مطابق کام تلاش کیا اور وہ کرنا شروع ہو گئے. اور میں الحمدللہ پورٹریٹ بناتا ہوں، میری اسپیسیفک فیلڈ پورٹریٹ ہے، اور اسی لیے میں کام جمع کر کے کوئی ایگزیبیشن وغیرہ نہیں لگا سکتا، کیونکہ لوگوں کی تصویریں ہوتی ہیں، ان کو دینا میری مجبوری ہے، وہ لے جاتے ہیں. پھر لوگوں کی تصویریں ایگزیبیشن میں لگاؤں گا تو اس کا کیا فائدہ؟ وہ تو جس کی ہے اس کے گھر میں لگنی چاہیے. تو اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جی میں جو نا انٹرنیٹ پہ اپنا کام دوں آن لائن. ابھی آپ آن لائن نہیں کر رہے کام؟ نہیں، ابھی آن لائن نہیں کر رہا، مجھے فرصت نہیں پورٹریٹ سے ملتی. کچھ پینٹنگز آ جاتی ہیں بیچ میں، میرے جاننے والے ہیں وہ دے دیتے ہیں، ان میں وقت لیتا ہے یہ کام. تو جدید دور ہے اور یہ تو جدید دور کی ضرورت ہے آپ کی. ہاں جی.
دور تو جدید ہے جی، اس میں جدیدیت چلتی نہیں ہے نا جی. جدیدیت ہماری کوئی ہیلپ نہیں کرتی. وہی کینوس ہے، وہی کلرز ہیں. اس میں ہمارے میں کوئی ٹیکنیکل یہ نہیں ہوتا کہ کوئی فائدہ ہوا ہو. ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اچھا عارف صاحب، میں اسی طرف آنے لگا تھا. میرا کویشچن بھی یہی تھا کہ آہستہ آہستہ یہ کام زوال کی طرف جانا شروع ہو گیا، ڈاؤن ہوتا جا رہا تھا، اور آپ مطلب کہ آپ نے اس کو عروج تو دیکھا جیسے آپ نے بیان کیا، اور اب جہاں آپ اس دور میں کھڑے ہوئے ہیں، اب اس کام کے کس حد تک یہ کھڑا ہے آپ کو پتہ ہے. تو ڈاؤن فال کہاں سے سٹارٹ ہوا؟ تقریباً آپ کو کب لگا کہ یہ کس ایئر میں سٹارٹ ہو گیا، اور وجوہات کیا ہیں؟ اصل میں یہ ڈاؤن فال نہیں ہے جی. پینٹنگز پہ کبھی ڈاؤن فال نہیں آتا. اور یہ جو کام ہے نا، یہاں پہ ہی ہے. جو آج پینٹنگ کی قدر و قیمت ہے پورے ورلڈ میں، وہ کبھی نہیں تھی. جو آج پرائز دے رہی ہے عوام پینٹنگ کے لیے، وہ کبھی نہیں دیتی تھی. تو کام میں زوال نہیں ہے. ٹھیک ہے، شکر ہے اللہ کا. اب آن لائن میں اپنا کام دوں گا انشاءاللہ، پینٹنگ بناؤں گا. تو ٹھیک ہے، خوش ہیں ہم. اچھا اب مجھے زوال نہیں سمجھتے. عارف صاحب، مجھے اپنے تھوڑی کلائنٹیج کے بارے میں بتائیں کہ زیادہ تر آپ کے کلائنٹ کون ہیں، کون آپ سے یہ کام کرواتے ہیں، کیا شوق رکھتے ہیں؟ کام تو دیکھو جی وہی کرائے گا جس کی جیب اجازت دے گی. یعنی کہ مہنگا شوق. ہاں جی، یہ کھاتے پیتے لوگوں کا کام ہے. غریب آدمی اپنی آنکھوں کی وہ جو ہے وہ تسکین تو لے سکتا ہے، اس کو دیکھ کر خوش ہو سکتا ہے، آرٹسٹ کی تعریف کر سکتا ہے. لیکن اگر وہ نہیں خرید سکتا تو اس پہ کوئی وہ نہیں ہے. جن کے پاس پیسہ ہے اور جن کا شعور جاگا ہوا ہے کہ یہ پینٹنگ کیا چیز ہوتی ہے، یہ ہزاروں سال لگی رہتی ہے. بنانے والا یوں ہی لگتا ہے جیسے ابھی کام کر کے کہیں ادھر ادھر ہوا ہے. تو جو اس قسم کا جنون رکھتے ہیں، شوق رکھتے ہیں، وہی کراتے ہیں. جو جن کے پاس پیسہ بھی ہوتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تصویر جب لگ جاتی ہے ایک دفعہ دیوار پہ تو یہ ہزاروں سال کے لیے امر ہو جاتی ہے. ہاں جی، یہ امر ہی ہوتی ہے. آرٹ ہوتا ہی امر ہے. اچھا دادا صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو آرڈر پاکستان میں اور کیا پاکستان سے باہر بھی آتے ہیں؟ جی ہاں، میں نے 2 پورٹریٹ سوئٹزرلینڈ اور 2 پورٹریٹ اٹلی بھیجے ہیں بنا کر. اچھا رسپانس مجھے ملا، اچھی پیمنٹ کی انہوں نے. صحیح. پھر زیادہ تر تو باہر کے کسٹمرز ہیں آپ کے، وہ اس شوق کو سمجھتے ہیں. ظاہر ہے جی، وہ ڈالرز میں پیمنٹ کرتے ہیں اور اچھی قدر کرتے ہیں. پتہ ہے ان کو کہ آرٹ کیا ہے، آرٹ کی کیا قدر و قیمت ہے. آئندہ آپ آنے والے وقت میں کیا دیکھتے ہیں اس کام کو؟ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کی اب ریٹائرمنٹ کا ٹائم ہے، آپ کے بھی آرام کرنے کا ٹائم ہے؟ آپ کیوں نہیں آرام کر رہے؟ ہمیں اساتذہ نے بتایا جی کہ آرٹسٹ کو آرام کہاں ہوتا ہے. اس کو آرام یہی ہوتا ہے جب وہ مکمل کر کے پینٹنگ اپنے سائن کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس کی روح ایک ڈانس کرتی ہے، خوش ہوتی ہے. ہمیں تو اساتذہ نے بتایا ہے کہ جی آپ جب اٹھیں تو آپ کے سکرٹن بھی کام کرتے ہوئے اٹھیں. کام سے ہم بھاگنے والے نہیں ہیں جی. یہ ہمارا محاذ ہے، اس پہ ڈٹے رہیں گے. زوال و عروج سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے جی. عروج ہو یا زوال ہو، آرٹسٹ کا کام تو. زمانہ بدل گیا ہے لیکن آپ کا کام نہیں بدلا. مطلب کہ آرٹس تو زوال نہیں ہے، زمانہ بدل گیا. ہاں جی، زمانہ بھی ترقی پہ ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ ترقی کی کس اقسام ہے نا جی. یہ تھی جی اعزاز صاحب. ان کی لائف کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے لائف میں کیا کیا اچیو کیا، کتنا ان لوگوں نے اپنے وقت میں کام کیا کہ ان کو آرام کرنے کی فرصت نہیں تھی، نہ ان کو گھر جانے کا پتہ ہوتا تھا. اور آج بھی ان کا یہ کہنا ہے کہ اس عمر میں بھی ہم نے آرٹ کو اب سیکھا ہے، ابھی بھی ہم اس کے اسٹوڈنٹ ہیں. اس طرح کہہ لیں کہ آرٹ کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، اور اس عمر میں بھی ہمیں کام کر کے خوشی ملتی ہے. یہ تھے جی عارف اعزاز صاحب. مزید ایسی دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے آئیڈیل پاکستان. آئیڈیل پاکستان کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں